بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اساتذہ کرام، آج جز وقتی مکاتب پر تیار شدہ کتاب اسلامیات کا تعارف آپ سب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ محترم اساتذہ کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ 98% مسلم ملت کے بچے عصری تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہاں پر ملت کے ان نونہالوں کے لیے دینی و اخلاقی تعلیم کا کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت حکومت کے تعلیمی اداروں میں بھی ایک خاص رنگ اور خاص تہذیب کو پروان چڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ ملت کے ان نونہالوں کے اندر مشرکانہ عقائد اور توہمات پیدا ہو جائیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان بچوں کے دینی و اخلاقی تعلیم کے لیے الگ سے انتظام کیا جائے، تاکہ یہ اخلاقی اور دینی اعتبار سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ مساجد میں اور گھروں میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دینی تعلیم کا اس طرح سے انتظام ہو۔ ائمہ کرام، مؤذنین اور سماجی کارکن اور خواتین کی خدمات اس کام کے لیے حاصل کی جا رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملت کے مختلف طبقات کی طرف سے اس جانب پیش قدمی ہوئی ہے۔ مرکزی تعلیمی بورڈ بھی اس موضوع پر بہت حساس رہا ہے، چنانچہ اس سے کئی سال پہلے مرکزی تعلیمی بورڈ نے اس کو منظم، فعال اور مؤثر بنانے کے لیے اس نے ایک 4 سالہ نصاب تیار کیا۔ اس 4 سالہ نصاب کے مطابق مرکزی تعلیمی بورڈ نے 4 سالوں پر مشتمل ایک سال کی 4 کتابیں تیار کی ہیں۔ وہ کتابیں اس طرح کی ہیں: یہ پہلے سال کی کتاب ہے، اور یہ دوسرے سال کی، اور یہ تیسرے سال کی، اور یہ چوتھے سال کی۔ محترم اساتذہ کرام، ان کتابوں میں درج ذیل مباحث کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں جو مواد شامل کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہیں: ناظرہ قرآن مجید شروع سے لے کر کے آخر تک، یعنی طلباء کے اندر صحت کے ساتھ ناظرہ پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید کی صورتیں ترجمہ کے ساتھ بچے یاد کر لیں۔ اسی طرح سے احادیث اور دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ اس کے اندر دیا گیا ہے۔ ایمانیات، عقائد، اخلاق اور فقہی مسائل اور روز مرہ کے مسائل کے دینی معلومات بھی اس میں رکھی گئی ہیں۔ اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں انبیاء کے واقعات اور ان کے حالات زندگی، بچوں کے عمر اور ان کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے وہ بھی نصاب میں شامل ہو۔ اس کتاب میں ہم نصابی سرگرمیاں بھی درج کی گئی ہیں۔ اس میں خاص طور پر سرپرستوں کی میٹنگ ہے، جس میں سرپرستوں کو اسوہ بننے اور جز وقتی مکتب کی تعلیم میں انہیں معاون بننے کی طرف آمادہ کرنا، بچوں کی دینی اور اخلاقی تعلیم میں مدد کرنا، اسی طرح سے اس میں ماحول اور وقت اور حالات کے مطابق لیکچرز، بچوں کے لیے حفظ قرآن اور احادیث اور اسی طرح سے دعاؤں کے کوئز، دینی معلومات کے مقابلے، اس طرح کی ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ایک اچھا باعمل انسان اور باعمل مسلمان تیار ہو۔ اس کتاب کو پڑھ کر کے ایک ایسا انسان تیار ہو جس کے اندر خیر اور معروف نیکیوں پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو۔
ایک اچھا شہری بن سکے اور ایک اچھا انسان بن سکے اور سماج میں امن اور خیر کا داعی بن سکے۔ اسلامیات کے پہلے حصے میں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، ناظر قرآن کے لیے قاعدہ، یہ شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ 4 صورتیں ترجمے کے ساتھ بچوں کو یاد کرائی جائیں گی۔ 9 احادیث اور دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کرائی جائیں گی۔ عقائد و ایمانیات میں پہلا کلمہ، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، اس کا تعارف کرایا جائے گا۔ فقہ و مسائل میں فرض نمازوں کی تعداد اور رکعتوں کی تعداد بتائی جائے گی۔ ادب و اخلاق میں اخلاقی باتیں اور تعوذ، تسمیہ کا مفہوم۔ سیرت و سوانح میں نبی اور رسول کا تعارف۔ طریقہ تدریس، اس کتاب میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ پڑھانے کا طریقہ اجتماعی ہو، یعنی سارے طلباء کو ایک ساتھ جس طرح کلاس میں پڑھاتے ہیں اس طرح سے پڑھایا جائے۔ انفرادی طریقے کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے، اس لیے کہ انفرادی طریقۂ تعلیم میں اگر یہ مان لیا جائے کہ 1 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے اور 20 طلباء کو پڑھایا جاتا ہے تو ایک طالب علم کو صرف 3 منٹ ملے گا، اور اس طرح سے ہفتے میں صرف 1.25 گھنٹہ ملے گا اور پورے سال میں سارے 12 گھنٹے ملیں گے، جبکہ اجتماعی تعلیم میں روزانہ ہر طالب علم کو 60 منٹ یعنی 1 گھنٹہ ملے گا۔ تو اس طرح سے انفرادی تعلیم کے بجائے اجتماعی طریقۂ تعلیم کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اجتماعی طور پر پڑھایا جائے۔ طریقۂ تعلیم میں دوسری بات رواں پڑھانے کی بات کہی گئی ہے۔ حروف کی آواز کو شروع میں ہی تعارف کرا دیا جائے اور اس کے بعد بچوں کو ہجے نہ کرایا جائے، اس لیے کہ ہجے کرانے میں بچے کی انرجی اور اس کی طاقت کا اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تو بہتر ہے رواں پڑھایا جائے۔ الف زبر آ پڑھانے کے بجائے آ، با، تا، تا، اسی طرح سے زیر پڑھانے کے بجائے وقت میں ای، بی، تی، او، بو، تو، اس طرح سے پڑھایا جائے، یعنی اس کا آواز کا تعارف کرا کر کے رواں پڑھانے کی کوشش کی جائے اور ہجے کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ وسائل تعلیم کا استعمال کیا جائے، یعنی بورڈ کا استعمال ہو، بورڈ پر لکھ کر کے طلباء کو سمجھایا جائے، اسی طرح سے کھیل کھیل کر کے بھی تعلیم دی جائے۔ مثال کے طور پر اس طرح کے حروف کو کارڈ کا استعمال کیا جائے، اس کو بنا کر کے اور بچوں کو کھیل کھیل میں سکھایا جائے۔ اسی طرح سے رنگ بھرنے کے لیے بھی اس طرح کے ورک شیٹ دی جائے تاکہ طلباء اس طرح کی ورک شیٹ کو لے کے جائیں اور رنگ بھریں۔ تو اس طرح سے اور ویڈیوز اور دوسری چیزوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، طریقۂ تعلیم کو دلچسپ اور مؤثر بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس طریقۂ تعلیم سے ہم بہتر طریقے پر بچوں کو پڑھا سکیں گے اور انہیں بہت کم وقت میں زیادہ کچھ مواد دے سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں، اور جو چیزیں آپ کے ذہن میں مزید آئیں تو آپ اپنے مشوروں سے بھی نوازیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔